ملک کے مقتدر ثنا خاں تشریف فرما ہیں، ہم ان سے بھی بہت کچھ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش میں کہی ہوئی نعتیں سننا چاہیں گے، تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرما دیں۔ آمین آمین۔ میں آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رکنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصدن رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ملک تحمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے دور میں قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی رعایا کو سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ ان دکھیوں کی مدد ہو سکے۔ قوم نے سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو دل و جان سے مانا اور ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ بھائیوں کے لیے بچایا۔ اس قوم کی اس ادا کو اللہ نے پسند کر لیا اور وقت کے نبی پر وحی ہوئی کہ اس قوم کی اس ادا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی۔ علامہ حقی علیہ الرحمن نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسی قول کو نقل کیا۔ پھر ہر نبی پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن مجید کی یہاں نص موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر بھی ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 2 ہجری کو حضور علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس طرح حضور کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے فرضیت روزہ کے بعد، ان میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر رمضان 29 کا ہوتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30، اللہ پورے 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم نوازی ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ مسلسل 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا؟ مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ بیٹے کے لیے اس کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، وہ محبتوں کے امڑتے ہوئے جذبات رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا اور سچا ہے۔ اس کے سینے میں